بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کوئٹہ کا جلسہ بھی ہو گیا اور اس میں سب سے زیادہ یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اس جلسے میں نواز شریف صاحب کیا سپیچ کریں گے اور اگر کریں گے تو کس قسم کی سپیچ ہوگی. تو ان کی سپیچ ہوئی آلدو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر نہیں دکھائی گئی لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اگین وہ بہت زیادہ شیئر کی گئی اور دکھائی گئی. تو اس میں جو پہلے ان کی سپیچ تھی ایک انہوں نے اے پی سی کے اوپر میں کی تھی جو لاسٹ منتھ 20 سپٹمبر کو اے پی سی تھی, اس میں جو سپیچ کی. اس کے بعد انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے میں کی, پی ڈی ایم کے جلسے میں جو کافی سخت سپیچ تھی جس میں کچھ نام بھی لیے گئے. اور آج کی سپیچ جو تھی میرا خیال ہے کہ پہلے کی جو ان کی جو سپیچز تھی ان سے زیادہ سخت تھی, بیکاز اب جو انہوں نے سپیچ کی اس میں نواز شریف صاحب نے دونوں کے مطلب ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے جو موسٹ امپورٹنٹ جو فگرز ہیں, آرمی چیف کا بھی نام لیا, انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی نام لیا اور دونوں کا نام لے کے تو انہوں نے اپنی طرف سے جو بھی ان کے ایکیوزیشنز تھے اگینسٹ آرمی چیف کہ آپ نے کیا 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 ان کے متعلق وہ بات کر کے وہ باتیں کی. اسی طریقے سے پھر انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کے ان کے اوپر جو بقول نواز شریف صاحب کے جو ان کے چارجز تھے وہ انہوں نے چارجز گنوائے. اور اس طرح سے یعنی لگا ایسے کہ مطلب جو کوشش ہو رہی تھی کہ تھوڑا سا نرمی آئے ان میں اور اب وہ نام نہ لیں, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور بالکل ایک جس طرح کوئی کارنر شخص ہوتا ہے وہ آؤٹ آف ہز فرسٹریشن مطلب ہے کہ اسے وہ بات کر رہا ہوتا ہے. تو یہی کوئی صورتحال تھی نواز شریف صاحب کی اور وہ بالکل ڈائریکٹ اٹیک کے موڈ میں تھے اور ڈائریکٹ اٹیک کر رہے تھے. تو اس کے اوپر ظاہر ہے ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جس عرصے میں یہ خاموش رہے لندن جانے کے بعد اس دوران ڈیفینیٹلی کچھ کوششیں ہوتی رہیں کہ جی کچھ کہ کسی طریقے سے معاملات حل ہو جائیں پی ایم ایل این کے ساتھ یا نواز شریف صاحب کے ساتھ یا شریف فیملی کے ساتھ. وہ شاید حل نہیں ہوئے, یقیناً حل نہیں ہوئے, اور جس کی وجہ سے ظاہر ہے اب ایک وہ سمجھتے ہیں, میرے خیال ہے نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ اب بیسٹ اسٹریٹجی یہی ہے کہ آپ ڈائریکٹ اٹیک کریں. اور اس میں انہوں نے ایک بڑی جو چیز کی نواز شریف صاحب کی اسپیچ میں اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے سب سے پہلے تو جب انڈیویجولز کے اوپر اٹیک کیا, اسٹیبلشمنٹ کے دو سب سے خاص لوگوں کے اوپر اٹیک کیا, تو ساتھ ہی پہلے انہوں نے کوالیفائی کیا کہ ملٹری کی بات کی, آرمی کی بات کی, اور انہوں نے ان کے لیے بڑے اچھے الفاظ دہرائے کہ جی فوج کس طرح سے امپورٹنٹ ہے. فوج انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج ان کا ٹارگٹ نہیں ہے, بلکہ ان کا ٹارگٹ تو وہ لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں, وہی جو اسٹیبلشمنٹ کی کہ جی کچھ فرد جو یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. وہ انہوں نے یہ اپنی ایکسپلینیشن دی اور یہ بات اب وہ لگاتار کرتے جا رہے ہیں. اور اس میں ایک ریزن ہے میرا خیال ہے کہ بڑا کلیئر ریزن ہے کہ جب آپ چونکہ حکومت کی طرف سے جب بھی وہ ایسی بات کرتے ہیں تو فوج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فوج کو کہہ رہے ہیں, پاکستان کی آرمی کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کو بھی ریئلائزیشن ہے کہ ان کی جو سپیچ ہے یا جو ان کو جو ٹارگٹ ہے اس کو ذرا کلیئر کر دیا جائے اور انسٹیٹیوشن پاکستان آرمی کے کو بالکل ایک سائڈ پہ کیا جائے. اب اس سے بچتا ہے انسٹیٹیوشن کے نہیں بچتا, اس کرٹیسزم سے کیا صرف ایک دو لوگ ہی افیکٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے, یہ تو ٹائم ڈیسائیڈ کرے گا اور یہ لوگوں کی پرسپشنز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. آرمی کے ساتھ ساتھ پھر کراچی کا حوالہ دے کے جو کراچی میں ہوا, جو آئی جی کا وہاں پہ مبینہ اغوا ہوا, جس طرح کیپٹن صفدر اور مریم صاحبہ کا جو ہوٹل کا دروازہ توڑا گیا اس کی حوالہ سب دے کے, تو انہوں نے بیوروکریسی کو بھی یہ کہا, سول بیوروکریسی کو, کہ جس طرح کراچی کے پولیس نے ایک سٹانس لیا اور پھر انلیگل آرڈرز نہیں مانے, اور اس طرح کی بات پھر انہوں نے بیوروکریسی کے لیے بھی کی. سو وہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے ایک ان کی اسٹریٹجی شاید یہ ہے کہ جیسے خود وہ کارنر ہوئے تو وہ چاہتے ہیں کہ سارے کا سارا جو بھی بلیم ہے وہ بجائے اس کے کہ آپ ویگلی ڈالیں کسی کے اوپر, تو وہ کچھ انڈیویجولز کے اوپر جن کا نام بار بار لے رہے ہیں ان کے اوپر وہ سارے کا سارا ایلیگیشن ان کو ریسپانسبل وہ ٹھہرا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایون یہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے اس کی فیلنگز ہیں سب کچھ جتنا بھی ہے
اور وہ بھی ظاہر ہے اسی کا کنسیکوینس ہے اور وہ رسپانسبلٹیز وہ اس طرف ڈال رہے ہیں. اچھا اس کے بعد میں نے پھر آپ دیکھیں کہ لیکن جن لوگوں نے اسپیچز کی یہاں کوئٹہ میں اور جو سنائی گئی وہ اسپیچز کوئی اسپیچ ایسی ڈائریکٹ نہیں تھی. اس میں زیادہ تر گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا گیا, بلوچستان کے ایشوز کو, جو اچھی بات ہے کہ ایک تو یہ بات کی جائے ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز وہاں پہ تھی, بہت ہر قسم کی پولیٹیکل پارٹیز تھی, اور کم از کم بلوچستان کی بات کی گئی, مسنگ پرسنز کے ایشو کو ڈسکس کیا گیا, بلوچستان کے جو اور کنسرنز تھے وہ ڈسکس ہوئے, اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ اس کا میرا خیال ہے کہ اس کا پولیٹیکل ایک پازیٹو امپیکٹ بلوچستان کی حد تک تو ڈیفینیٹلی ہے. لیکن اچھا ابھی آتے ہیں, پہلے چونکہ جو اصل ڈسکس کر رہے تھے کہ جی نواز شریف صاحب کا کیا سٹانس تھا, تو پھر یہ جو اسپیکر یہاں پہ تھے انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک کوئی بھی نہیں کیا, انڈائریکٹ اٹیک کیا, اور جنرلی ان کا زیادہ فوکس پولیٹیکل گورنمنٹ پر عمران خان صاحب کی حکومت تھی. اچھا ایز اگینسٹ نواز شریف صاحب آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی وہاں پہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ غلطیاں جو ہیں, انہوں نے بھی فوج کی بات کی اور فوج کے انسٹیٹیوشن کی بات کی کر کے, تو انہوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہوئے کہ جو یہی سلیکٹڈ وٹ ایور جو بھی بیک گراؤنڈ ہے سب آپ کو پتہ ہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ غلطیاں تسلیم کی جائیں. اور پھر انہوں نے اس طرح کی بھی بات کی کہ اگر غلطیاں تسلیم کی جاتی ہیں تو وہی لوگ, مطلب ہے کہ جن کو نواز شریف صاحب ڈائریکٹلی نیم کر کے ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ویو کے لحاظ سے وہ ایسا ہے کہ جی ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ غلطیاں تسلیم ہو سکتی ہیں, اور پھر یہ ہے کہ جی ان کو سر آنکھوں پہ اس طرح کی بات کی کہ بٹھایا جا سکتا ہے دوبارہ. تو وہ مجھے ایسا لگا ایک دم سے کہ جو مولانا فضل الرحمان نے بات کی, اور جو اتنے دنوں سے بات کر رہے ہیں اور بار بار بات کر رہے ہیں, اور جس کو میں بھی بڑا سپورٹ کرتا ہوں, شاہد خاقان عباسی صاحب, کہ ڈائیلاگ کی بات اگر ہو, اور پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی جو ہوتا ہے کہ جی آپ بات کریں, سب لوگ اپنی اپنی غلطیاں تسلیم کریں, اور تاکہ آگے ایک وے فارورڈ ہو. میرا خیال ہے کہ یہ بات جو ہے, یہ جو مولانا نے بات کی اور جو شاہد خاقان عباسی صاحب بات کر رہے ہیں, تو یہ ایک وے فارورڈ کی طرف ہمیں نظر آتی ہیں چیزیں, اللہ کرے کہ اس طرف چلی جائیں. لیکن یہ دیکھیں خطرہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ صرف جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں, اور ظاہر ہے ان کی بھی کوئی اسٹریٹجی ہوگی کہ ابھی تو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, لیکن ایسا تو ان کو بھی سمجھ ہونی چاہیے اور سب کو پتا ہونا چاہیے کہ جن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کارنر کر دیا گیا, تو اس کے بھی کچھ امپلیکیشن ہو سکتی ہیں, اس کے کچھ فالوورز ہو سکتے ہیں, وہ سسٹم کے متعلق بھی اس کے فالوورز ہو سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ شاید جو پی ٹی ایم ہے, اور خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان, ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ شاید اسٹریٹجی ہو سکتا ہے کوئی ڈسکس کی ہو یا نہیں کی ہو, لیکن مجھے لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی حالات ایسے پیدا کیے جائیں کہ جی آپ ڈائیلاگ ہو جائے اور سب لوگ اپنی غلطیاں تسلیم کریں, اور اسٹیبلشمنٹ کو فیوچر کے لیے اپنی ماضی کی غلطیاں تسلیم کر کے فیوچر کے لیے یہ کہ جی ہم نے اب مداخلت نہیں کرنی, اور اس کو روکنے کے لیے کیا کیا طریقہ کار ہوگا وہ اس کے متعلق بات ہو سکتی ہے. اچھا اس جلسے میں پھر ایک بات ہوئی جو کنٹروورشل بات تھی, اور جس کے اوپر فوری طور کے اوپر ریئیکشن آیا گورنمنٹ کی طرف سے, پریس کانفرنس بھی ہوئی, انفارمیشن منسٹر شبلی فراز صاحب نے بھی کی, اور وہ تھی اویس نورانی صاحب, جو شاہ احمد نورانی صاحب مرحوم, جو بہت بڑے اسلامک اسکالر تھے, جو جے یو پی کے سربراہ بھی تھے, ان کے بیٹے ہیں, اور ان کی طرف سے یہ بات کی گئی کہ اپنی تقریر میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے سلپ آف ٹنگ ہو, وہ یہ تھی, انہوں نے اس طرح کی بات کر دی کہ بلوچستان کی بات کرتے ہوئے کہ آزاد ریاست کی بات کی, بلوچستان کو آزاد ریاست بننے کی کوئی اس قسم کی انہوں نے بات کی, جو کہ اگر انٹینشنل ہے اگر تو وہ تو بڑی ظاہر خطرناک بات ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ ان کا چونکہ تعلق بلوچستان سے ہے نہیں, وہ کراچی بیسڈ ہیں, اردو اسپیکنگ ہے, ان کا کسی قسم کا کوئی ایک ایسے شخص سے جو سچ اس طرح سے وہ جو سیپریٹسٹ ہیں ان کے ساتھ وہ جو ایلیمنٹ ہیں بلوچستان کے, ان کے ساتھ ان کا لنک نہیں ہے, کوئی ان کا ویسے تعلق اس طرح سے بلوچستان کا ڈائریکٹ تعلق جیسے ہوتا ہے وہ نہیں ہے. تو لیکن
گورنمنٹ کے لیے بڑا زبردست ایک لوز بال جیسے ہوتا ہے نا، ایک لوز بال اب گورنمنٹ کو مل گیا، اور پھر وہ جو گورنمنٹ آج پہلے بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی، مراد سعید صاحب کی پریس کانفرنس تھی، اور بعد میں یہ ابھی اس جلسہ بھی ختم بلکہ نہیں ہوا تھا، شبلی فراز صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی، اور اس میں اور جو پچھلے کئی دنوں سے یہ بات کر رہی ہے گورنمنٹ کے لوگ، ڈفرنٹ اسپوکس مین، اور وہ کہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے، اور اس کا لنک پی ایم ایل این کے ساتھ اور پھر یہ پی ڈی ایم کے ساتھ وہ لنک ملایا جا رہا ہے، وہ سازش ہی ہے کہ ٹارگٹ آپ کر رہے ہیں پاکستان کی فوج کو، ٹارگٹ آپ پاکستان کو کر رہے ہیں، اور پھر یہ ایک بات مل گئی ان کو کہ جی اب تو ریاست آزاد ریاست کی بات ہو گئی بلوچستان کی. تو مجھے نہیں پتا کہ اس بات کو کتنا آگے لے کے جانا چاہیے، اور بہتر تو سب سے یہ ہوگا کہ اویس رانی صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو کلیریفائی کر دیں، اور کلیریفائی بالکل ہونا چاہیے، پی ڈی ایم کے لوگوں کو بھی چاہیے اس چیز کو کلیریفائی کریں، اور اس چیز کو مطلب ہے کہ انڈو کیا جانا چاہیے، یہ بات ایسے ویگ نہیں چھوڑی جانی چاہیے. اور شبلی فراز صاحب کوئی ایسی بات کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کوئی مقدمہ کیا، یعنی ظاہر ہے وہ یہ تو ایک بڑی خطرناک بات ہے، اگر اس کو اس ریئل سینس میں لے لیا جائے اور ریئل سینس میں کی جائے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو مقدمہ پر فرض کریں کہ بغاوت کا ہوتا ہے تو کیا ایک کے متعلق ہوگا، یا وہ کہہ رہے تھے کہ جی باقی بھی سن رہے ہیں، کسی نے اس کو وہاں پہ نگیٹ نہیں کیا اس چیز کو، کسی نے اس کی کنڈمنیشن نہیں کی، تو مطلب ہے سب کے اوپر مقدمہ ہوگا. تو یہ مقدمے جو پہلے بنے اس کا کیا اس کا حال نکلا. آپ نے پنجاب میں نواز شریف کو غدار بنا دیا، اور پنجاب کے غدار کی وجہ سے کس قسم کی مشکلات ہو رہی ہیں بلوچستان میں، سندھ میں، کے پی کے میں. تو میں گورنمنٹ سے تو ہے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ غداروں والی سیاست چھوڑ دیں، غدار بنانے کی بات چھوڑ دیں، ان کو ایک کلیریفیکیشن کرنے دیں. اگر ایک کلیریفیکیشن ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کیونکہ یا تو نا تعلق ہوتا کسی قسم کا نورانی صاحب کا، تو پھر تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، وہ تعلق ہی نہیں تھا. اچھا، اس میں ایک اور بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں اور جو مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم کہ یہ جو فرانس میں جو گستاخانہ حاکموں والی بات ہے، اور جو انتہائی کنڈیمنیبل اور جو ہے شرمناک قسم کا ایکٹ ہوا فرانس میں، اور جس میں فرانس کے پریزیڈنٹ جو ہے میکرون، ان کا پوری ان کی طرف سے اس کو سپورٹ کیا گیا، اس کو بڑے زبردست طریقے سے کنڈیم کیا. آج ایک دو دن بعد کیا، میری تو خواہش تھی کل ہی سب کچھ ہو جاتا، لیکن چلے آج پرائم منسٹر عمران خان نے اس کو بڑا اسٹرانگلی کنڈیم کیا. اسی لحاظ سے مریم نواز نے جلسے میں کنڈیم کیا، مولانا فضل الرحمان نے اس چیز کو کنڈیم کیا. سب سے پہلے کل ویسے جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں سراج الحق صاحب، انہوں نے ہی واز دا فرسٹ پرسن رادر جن کو میں نے دیکھا کم از کم، انہوں نے بڑی اسٹرانگ کنڈمنیشن کی، کل ہی کر دی تھی. تو یہ اچھا ہے، لیکن اس کنڈمنیشن کے ساتھ میری ریکویسٹ ہوگی پرائم منسٹر صاحب سے اور پالیٹیشین سے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ پروٹیسٹ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اور پروٹیسٹ کا طریقہ دیکھیں، اپنی جائیدادوں کو جلانا، اپنے ہی ملک میں جلسے جلوس نکال کے اپنی پراپرٹیز کو توڑنا، یا اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچانا نہیں، بلکہ بڑے زبردست طریقے سے حکمت کے ساتھ تاکہ اس کی تکلیف پہنچے فرانس کو. وہی بات ہے کہ آپ ان کے پروڈکٹس جو ہیں ان کو بائیک آؤٹ کریں، اور یہ ایجوکیٹ کرے گورنمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز تاکہ ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ مارکیٹ سے اٹھائے جائیں، جس طرح کویت نے کیا. اور کویت اس سلسلے میں بڑی زبردست اس نے مثال دی کہ کویت کی مارکیٹوں سے وہ چیزیں غائب ہو گئی ہیں، ان کے جو بڑے بڑے سٹورز ہیں ان سٹور سے جو بھی چیزیں فرانس کی بنی ہوئی ہیں وہ سب اٹھا لی گئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے. اور سو اوور آل یہ میرا آج کا، میں نے سوچا کہ میں آج آپ سے یہ باتیں کر لوں، تو یہ ایک اچھا ایسپیکٹ ہے جو اس کا. اور باقی میری یہ خواہش ہے، جیسے میں فرام ڈے ون کہہ رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی ایک ڈائلاگ ہو جانا چاہیے، ایک ڈائلاگ ہو تاکہ ہم ایک بڑی کنفرنٹیشن سے بچ جائیں. اور ایک بڑی کنفرنٹیشن سے بچنے کے ساتھ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کو اس کے حدود تک محدود کر دیں جو اس کی کانسٹیٹیوشنل حدود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گورنمنٹ، جب سول گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں، جب ہم پولیس کی بات کرتے ہیں، جب ہم جب جوڈیشری کی بات کرتے ہیں،
تو یہ بھی لیکن انشور کریں کہ ہماری انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہو، اور یہ سب ادارے بھی اپنا اپنا کام ذمہ داری کے ساتھ کریں، جس میں پارلیمنٹ بھی شامل ہے، اور فار دا گڈ آف دا پیپل، اور اس طرح کریں، ویکیوم نہ چھوڑیں. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جناب مجھے اجازت دیجیے جی. تو بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.